السلام علیکم ملک صاحب، کیا حال ہے؟ ملک صاحب پی ایم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی اندر؟ اچھا پی ایم ادھر ہے؟ جی جی ادھر ہی ہیں. میں تو اچھا ٹھیک الحمد للہ سر زبردست. نگراں وزیر اعظم کا دورہ امریکہ کے بعد لندن میں قیام. انوار الحق کاکڑ چرچل ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں. نون لیگ کے رہنما ملک احمد خان کا قیام بھی اسی ہوٹل میں ہے. ملک احمد سے صحافی کا سوال، آپ کی نگراں وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی؟ ملک احمد نے جواب دیا، نگراں وزیر اعظم اسی ہوٹل میں موجود ہیں، مجھے معلوم نہیں. ملک احمد خان شہباز شریف کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں. ایک وقت تو وہ بھی تھا نا کہ جب جہاز کی اغوا کا مقدمہ بن گیا تھا میاں صاحب کے اوپر، وہ بھی ایسی 9 تک کی طرح کی صورتحال تھی کہ جی جہاز انڈیا میں اتارا جا رہا تھا ان کے اس وقت جو ان پہ اس چیز کی ایکوزیشن تھی، تو اس میں سے بھی وہ گزر آئے اور گزرنے کے بعد وہ پاکستانی بھی بنے، پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے. نون لیگ کے دوستوں کو ماضی کے مجرم تلاش نہیں کرنے چاہیے. ایک کندھے پر تلوار اور دوسرے پر احتساب کا کوڑا رکھ کر میدان میں نہیں آنا چاہیے. سابق وفاقی وزیر محمد علی درانی کہتے ہیں نواز شریف کے خلاف طیارہ سازش کیس 9 مئی واقعہ جیسا تھا. طیارہ اغوا کر کے بھارت میں اتارنے کی بات ہو رہی تھی، لیکن نواز شریف اس صورتحال سے نکل گئے. غداری کا کیس نہیں چلا، وزیر اعظم بن گئے. خوشی ہے تمام ادارے اپنی حدود میں کام کر رہے ہیں. ماضی میں ایسا ہو جاتا تو آج پاکستان کی صورتحال مختلف ہوتی. نواز شریف مسلم لیگ نون کے لندن اجلاس میں گفتگو. نواز شریف نے مہنگائی کم کرنے کی تجاویز مانگ لی. کہا اقتدار ملا تو اولین ترجیح عام آدمی کو ریلیف فراہم کرنا ہوگی. اقتدار سنبھالنے سے قبل تمام حقائق قوم کے سامنے رکھیں گے. ملک میں سرمایہ کاری لانے کے لیے مختلف آپشنز موجود ہیں. دوست ملکوں کے ساتھ رابطے میں ہوں. مسلم لیگ نون کا نواز شریف کی واپسی سے قبل لاہور میں جلسوں کا فیصلہ. نواز شریف کو واپسی پر گرفتاری سے بچانے کے لیے قانونی ٹیم نے حکمت عملی بنا لی. مختلف آپشن پر مشتمل رپورٹ نواز شریف کو پیش کر دی. نواز شریف کی واپسی سے ایک ہفتہ قبل حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی جائے گی. ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف کی 1 روز 2 یا 1 ہفتہ ضمانت کی متفرق درخواستیں دائر کی جائیں گی. جتنے دن کی حفاظتی ضمانت ملے گی اس سے اگلے دن نواز شریف عدالت میں سرنڈر کریں گے. نون لیگ کی قانونی ٹیم عدالت کو یقین دہانی کرائے گی. ریاست مخالف تقریروں کا مقدمہ انسداد دہشت گردی. عدالت لاہور نے نون لیگی رہنما جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کو طلبی کے سمن جاری کر دیے. جج نے ملزمان کو 30 ستمبر کو طلب کر لیا. دوران سماعت پولیس نے مقدمہ خارج کرنے کی رپورٹ تیار کر کے پیش کی، جسے عدالت نے مسترد کر دیا. دونوں لیگی رہنماؤں کے خلاف 2022 میں لاہور کے تھانہ گرین ٹاؤن میں مقدمہ درج ہوا تھا. جناح ہاؤس حملہ کیس. عدالت نے صنم جاوید سمیت پی ٹی آئی کے 9 کارکنوں کی ضمانتیں منظور کر لیں. لاہور کے انسداد دہشت گرد عدالت کے جج ارشد جاوید نے 1 لاکھ کے مچلکوں کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا. اسی کیس میں نامزد ختیجہ شاہ، عالیہ حمزہ، روبینہ خان سمیت 39 ملزمان کی ضمانت کی درخواست سے مسترد. سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پیر کو سماعت کریں گے. اٹک سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر بھی پیر کو سماعت ہوگی. یکم اکتوبر سے پیٹرول کی قیمت میں کمی آئے گی. قوم کو خوشخبری ملے گی. نگراں وزیر صنعت گوہر اعجاز نے نئی امید دلا دی. کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ڈالر کی قیمت میں اضافے کے باعث مہنگائی میں اضافہ ہوا. غیر قانونی طور پر ڈالر باہر بھیجنے کی روک تھام سے بہتری آئی. روپے کی قدر میں بہتری آ رہی ہے. انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام، ہمارا کام سند دیکھنا ہے. میرا ایمان ہے اگلے 10 سال میں پاکستان جیسی ترقی کوئی ملک نہیں کر سکے گا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری بولے جو ڈالر ہاتھ نہیں آ رہا تھا وہ آ گیا ہے. دعویٰ کیا کہ ڈالر 250 سے 55 تک آ جائے گا. کے الیکٹرک نے شہریوں سے رات کا آرام بھی چھین لیا.
کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ. شاہ فیصل کالونی، ماڈل کالونی، جناح اسکوائر، کھوکھرا پارک، چمن کالونی، گیلان آباد، ملی ٹینکی، قائد آباد، ملی سٹی، لانڈی، کورنگی، پاپوش نگر، ناظم آباد، اورنگی ٹاؤن اور کٹی پہاڑی کے علاقے میں بجلی غائب. پاکستان میں ہر چیز مہنگی، صرف موت سستی ہے. حکومت بجلی کے بل موت کے پروانے کی طرح بانٹ رہی ہے. زندگی میں اتنا کبھی عام آدمی کو پریشان نہیں دیکھا جتنا آج ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا گورنر ہاؤس لاہور کے باہر دھرنے سے خطاب. کہا جماعت اسلامی اس لیے سڑکوں اور دھرنوں پر ہے کہ قوم مہنگائی کی آگ میں چل رہی ہے. بجلی کا بل ادا کرنا، بچوں کو پڑھانا اور 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گیا. جاگیرداروں سے ٹیکس لے کر غریبوں کو ریلیف دیا جائے. کوئٹہ، ملتان اور کراچی میں دھرنے کے بعد بھی مہنگائی اور بجلی کی قیمت کم نہ ہوئی تو اسلام آباد کی طرف بڑھیں گے. انجیکشن لگوایا اس نے اور اس کے بعد اس کو رات کو انفیکشن ہونا شروع ہو گئی. صبح جب ان کو دوبارہ ہاسپٹل لایا گیا تو وہاں پہ صرف میرے بھائی نہیں تھے، 6 لوگ تقریباً تھے. اس میں ہم نے لاہور شفٹ کیا. جب لاہور گئے تو پتا چلا کہ تو سینکڑوں میں لوگ ہیں. بالکل جو ہے بینائی ختم ہو جاتی. ناقص انجیکشن سے بینائی متاثر ہونے کا معاملہ. لاہور میں ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کا انجیکشن کمپنی کے گودام پر چھاپا. گودام سیل کر کے انجیکشن کا سٹاک پکڑ لیا. مریضوں اور اسپتالوں کو سپلائی کیا جانے والا ریکارڈ بھی تحویل میں لے لیا. نگراں وزیر جمال ناصر کہتے ہیں انجیکشن ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری بھجوائے جا رہے ہیں. کمپنی مالک کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. FIR درج کی جائے گی. کوشش ہے انجیکشن مزید استعمال نہ ہو. PP رہنما چودھری منظور کے بھائی کو بھی انجیکشن لگنے سے بینائی متاثر. मूंखे खणाइण जी ऐं मूंखे माराइण जी धमकी ॾेई वियो आहे. मां हिन खां ड्रिजां थी ऐं मुंहिंजे फातिमा खे बि लफ़्ज़ ॻाल्हाए वियो आहे त इहो फड़ण जे लाइ सोन जी मुर्गी आहे. मां फातिमा ते इहे लफ़्ज़ कान संदसि. मूंखे गनीयुनि आयो हिते नथो खपे. SP हे पीरनि जो माण्हू आहे. فاطمہ تو مر گئی مگر تمہارے لیے سونے کی مرغی بن گئی. SHO کی مقتول بچے کی والدہ کو دھمکیاں. رانی پور میں پیروں کی حویلی میں قتل. ملازمہ کی والدہ نے الزام لگایا کہ SHO نے قتل کی دھمکیاں دیں اور مرحوم بیٹی کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے. اپنی مرحوم بیٹی کے لیے ایسے الفاظ برداشت نہیں کر سکتی. SHO اور رانی پور کی پیروں کا آدمی. نگراں وزیر داخلہ نے بھی SHO کے خلاف کارروائی کا کہا تھا. فاطمہ کی والدہ کی دہائی. SHO معطل کر دیا گیا. تحقیقات کے لیے امداد سولنگی تفتیشی افسر مقرر. انسداد دہشت گردی عدالت نے گرفتار ملزم پیر فیاض شاہ کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. سیکورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں انٹیلیجنس بیس آپریشن نے اہلکاروں اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ. ISPR کے مطابق سپاہی شکیل شفقت دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. علاقے میں موجود ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری. ہردیپ سنگھ کا قتل. کینیڈین وزیراعظم اپنے موقف پر ڈٹ گئے. جسٹن ٹروڈو نے پھر بتایا کہ قتل کے ناقابل تردید شواہد بھارت کو ہفتوں پہلے دے دیے تھے. اس سنگین معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بھارت تحقیقات میں تعاون کرے. امریکہ کا بھی بھارت پر تحقیقات میں تعاون پر زور. امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے امریکہ بین الاقوامی جبر کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لیتا ہے. بھارتی ٹی وی چینل پر کینیڈا کو ایٹمی حملوں کی دھمکی. ارنب گوسوامی کے چینل ریپبلک پر ایک تجزیہ کار نے کہا کینیڈین وزیراعظم کی حیثیت کیا ہے. بھارت سے 10 سب میرین جائیں گے اور کینیڈا پر نیوکلیر حملہ کر دیں گے. پاکستانی ٹیم بھارت روانگی کے لیے تیار. مودی سرکار کی ہٹ دھرمی برقرار. تاحال ویزے جاری نہیں کیے. باقی تمام ٹیموں کو ویزے جاری کر دیے گئے. پاکستانی ٹیم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. پاکستانی ٹیم کی روانگی 25 ستمبر کو طے ہے. بھارتی وزارت داخلہ کی جانب سے تاحال پاکستانی ٹیم کے ویزوں کے لیے NOC جاری نہیں ہوا.
الیکشن کمیشن نے الیکشن رولز میں 18 ترامیم تجویز کر دی. امیدواروں کو الیکشن اخراجات کے لیے الگ بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوگا. مشترکہ اکاؤنٹ قابل قبول نہیں ہوگا. امیدوار انتخابی مہم پر مالی اخراجات کی تفصیل خود فراہم کرنے کا پابند ہوگا. الیکشن سے متعلق پٹیشن 1 لاکھ روپے کے عوض فائل کی جا سکے گی. الیکشن کمیشن کیس پر 180 روز میں فیصلہ سنائے گا. سماعت میں 3 روز سے زیادہ کا التوا نہیں ملے گا. دوران سماعت التوا مانگنے پر 10,000 سے 50,000 جرمانہ ہوگا. جرمانے حکومتی خزانے میں جمع ہوں گے. رات 2 بجے تک رزلٹ میں تاخیر پر آرو فوری الیکشن کمیشن کو آگاہ کرے گا. آرو نتائج کے لیے فارم 47, 48 اور 49 خود مرتب کر کے سیل کرے گا. اس ملک میں 90 دن میں انتخابات کا وعدہ کر کے 11 سال گزار کے لوگ ہیں. کچھ لوگوں کا کاروبار ہے الجھنیں پیدا کرنا. حکومت کے ذہن میں کسی قسم کی الجھن نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے. بہت خوش ہیں. مجھے یقین ہے کہ جلد ہی حتمی تاریخ ہے وہ بھی دے دی جائے گی. الیکشن کمیشن نے جنوری میں انتخابات کا اعلان کیا ہے. حتمی تاریخ کا اعلان بھی جلد کیا جائے گا. پاکستان کی تمام رجسٹرڈ جماعتوں کو برابر مواقع فراہم کیے جائیں گے. نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں نگراں حکومت نے ملک کی معیشت میں استحکام لانا ہے. ہمارا ایجنڈا احتساب نہیں. یہ معاملہ سیاسی جماعتیں دیکھیں. نواز شریف جیل کی دیواریں توڑ کر نہیں اس وقت کی حکومت اور عدالت کی اجازت سے باہر گئے تھے. ملک جس حالات سے آئین جس صورتحال سے گزر رہا ہے ہم سب کو اس کے بارے میں تشویش ہے. مئی 9 کے انسیڈنٹس میں جوڈیشل کمیشن مقرر کر کے جوڈیشل انکوائری کرائی ہے. ملک اور آئین جن حالات سے گزر رہا ہے اس پر تشویش ہے. ماہر قانون حامد خان کا 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ. کہا الیکشن کی بات ہو رہی ہے, بتایا جائے کیا تمام سیاسی جماعتیں مہم چلانے کے لیے آزاد ہیں. لاہور میں سیمینار سے خطاب میں قانون دان اعتزاز احسن بولے عدالتوں کے لیے آزادی ہی اہم عنصر ہے. سابق چیف جسٹس ایک فیصلہ کر جاتے تو آنے والی 10 نسلیں کہتی کہ وہ بندیالی ہے. لاہور ہائی کورٹس بار کی نائب صدر ربیہ باجوہ نے وکلا سے مہنگائی کے خلاف سڑکوں پر آنے کی اپیل کر دی. کہا ہم اس ملک کو بچائیں گے. کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے لیے بھتہ لینے والے سرگرم ارکان کو سیکیورٹی اداروں نے گرفتار کر لیا. گرفتار ملزمان کے انکشافات کالعدم ٹی ٹی پی کے کمانڈرز کی افغانستان میں موجودگی کی تصدیق کرتی. بتایا ٹی ٹی پی کمانڈر عبدالرزاق واٹس ایپ کے ذریعے ہدایات دیتا تھا. لوگوں کی تفصیلات منگوا کر انہیں افغانستان سے کال کرتا تھا. بھتہ نہ ملنے یا تاخیر پر جان سے مارنے یا اغوا کی دھمکی دیتا تھا. اسلام آباد پولیس نے کھنا پل پہاڑی اور راولپنڈی کے قریب سے 2 دہشت گرد گرفتار کر لیے. دہشت گردوں کا را سے فنڈنگ حاصل کرنے کا انکشاف. پولیس کے مطابق ملزمان موعد خان اور مہران یونس دہشت گردی, تخریب کاری اور افراتفری پھیلانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے. کراچی میں رات کے 3 پولیس مقابلے میں 3 ملزمان گرفتار, 4 فرار. پولیس کے مطابق بلوچ کالونی پل کے قریب ڈاکوں نے 2 صحافیوں سمیت کئی افراد کو لوٹ لیا. لوٹ مار کے دوران ڈاکوں کا پولیس سے آمنا سامنا. فائرنگ کے تبادلے میں 1 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار, 4 فرار. شارع قائدین اللہ والی چورنگی پر پولیس مقابلے کے بعد 1 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار. گلشن اقبال میں شہریوں نے ATM میں ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا کر 1 ڈاکو کو پکڑ لیا. 7 فرار. شہریوں نے مار پیٹ کے بعد ڈاکو کو پولیس کے حوالے کر دیا. کراچی میں پولیس اہلکاروں کی غلطی, قیمتی جان نکل گئی. اورنگی ٹاؤن میں پولیس اہلکاروں کی فائرنگ سے کار سوار جاں بحق, 4 اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا. DIG ویسٹ کہتے ہیں ابتدائی تفتیش کے مطابق فائرنگ کا واقعہ غلطی سے پیش آیا. پولیس نے کار نہ روکنے پر ٹائر کو نشانہ بنایا لیکن گولی ڈرائیور کو جا لگی. کار میں بھاری مقدار میں چھالی اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی.
لواحقین کا SSP آفس کے باہر لاش رکھ کر احتجاج، پولیس اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات۔ ملک بھر میں بجلی چوروں کے گرد گھیرا تنگ، پکڑ دھکڑ جاری، اب تک 7 ارب 88 کروڑ 90 لاکھ روپے کی ریکوری، 2301 بجلی چور گرفتار کر لیے گئے۔ پاور ڈویژن کے مطابق بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن میں اب تک 15,000 سے زائد مقدمے درج کیے گئے۔ سب سے زیادہ لیسکو نے 2 ارب 1 کروڑ 55 لاکھ روپے سے زائد ریکور کیے۔ جشن ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی تیاریاں، شہر شہر سٹال سج گئے۔ سجاوٹی اشیاء کی خریداری، مساجد، گھروں، گلیوں، بازاروں کو برقی قمقموں سے سجانے کا سلسلہ جاری۔ پاک فضائی کے دستے کی فضائی مشق برائٹ سٹار 2023 میں کامیاب شرکت کے بعد وطن واپسی۔ ترجمان پاک فضائی کا کہنا ہے مشق سے 30 ممالک کی مسلح افواج کے درمیان باہمی تعاون اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا فروغ ممکن ہوا۔ مشق میں لڑاکا پائلٹس، ماہر ایئر ڈیفنس کنٹرولرز اور تجربہ کار تکنیکی گراؤنڈ عملے نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کا خلائی مشن چندریان 3 لاپتہ ہو گیا۔ بھارتی خلائی ایجنسی کا کہنا ہے مون لینڈرز اور روور سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم ابھی تک کوئی سگنل نہیں مل سکا۔ چندریان 3 گزشتہ ماہ چاند کے جنوبی قطب کے قریب اترا، ڈیٹا اور تصویر لینے کے بعد اسے سلپ موڈ میں ڈال دیا گیا تھا۔ پاکستان کا سب سے بڑا ریالٹی شو تماشا 2 کون جیتے گا؟ گرینڈ فنالے شروع، ہر دل عزیز اداکار عدنان صدیقی کی شاندار میزبانی میں 5 فائنلسٹ کے درمیان مقابلہ، کون بنے گا ونر؟ عمر شہزاد، جنید جمشید نیازی، فیضان شیخ، نیا خان یا پھر عروبہ مرزا؟ 11ویں ڈیجیٹل پر تماشا سیزن 2 کا گرینڈ فنالے جاری، سیزن 2 کے ونر کا اعلان قریب۔ چین میں ایشین گیمز کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب، پاکستانی دستے کی سبز ہلالی پرچم کے ساتھ انٹری، افغان ایتھلیٹس نے مارچ پاسٹ کا آغاز کیا، خواتین کھلاڑی بھی شامل تھیں، روایتی چینی رقص اور موسیقی کے تڑکے نے خوب رنگ جمایا، شاندار لائٹ پروجیکشن نے دیکھنے والوں کو سحر میں جکڑ لیا۔ ایونٹ میں پہلی بار ڈیجیٹل میزائل روشن کی گئی۔ افتتاحی تقریب کے آخر میں آتش بازی، آسمان رنگ برنگی روشنیوں میں نہا گیا۔ پاکستان کے کپتان بابر اعظم ورلڈ کپ میں اپنی پرفارمنس سے آگ لگا سکتے ہیں۔ سابق بھارتی اوپنر گوتم گمبھیر کہتے ہیں ورلڈ کپ میں سب کی نظریں بابر اعظم پر ہوں گی۔ کوہلی، روٹ ولیمسن یہ سب اچھے کھلاڑی ہیں، لیکن بابر اعظم کا معیار الگ ہے۔ اور سواری پرانی لیکن بہترین اٹلی میں نکلا ویسپا کے شوقین، ان کی سڑکوں پر چمچماتی ویسپائیں دیکھ کر لوگ حیران۔ ماضی کے اعلیٰ مرتبے کی علامت، ویسپا آج بھی ایڈونچر کے متوالوں کی پسندیدہ سواری ہے۔